مینار پاکستان پر خاتون کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اور اسباق۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مینار پاکستان پر 14 اگست کو آنے والی ایک لڑکی کو کئی سو نوجوانوں کے ہجوم میں پھنسا ہوا دکھایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ ہجوم نے اس خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا، اسے ہوا میں اچھالتے رہے، کپڑے پھاڑ ڈالے اور کانوں سے بندے تک نوچ لیے وغیرہ۔ اس ابتدائی خبر پر پوری قوم یک رائے تھی کہ یہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ تاہم اس کے بعد کچھ اور چیزیں سامنے آئیں جن سے اختلاف رائے پیدا ہوا۔ ان اطلاعات میں یہ بتایا گیا کہ یہ خاتون ایک ٹک ٹاکر تھیں جو ویڈیو بنانے وہاں آئی تھیں۔ بعض لوگوں کے مطابق انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع اپنی ویڈیو دیکھنے والوں کو پہلے سے دی تھی۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق یہ خود چل کر اس حصے میں چلی گئیں جہاں فیملیز نہیں تھیں اور صرف بے قابو نوجوان موجود تھے۔ وہاں ان کے خاتون کے ساتھ سیلفیاں لینے کا عمل شروع ہوا۔ یہیں سے ہجوم بے قابو ہو گیا اور وہ سانحہ پیش آیا جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے دو گروہ ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ خاتون کو مورود الزام ٹھہرا رہا ہے کہ وہ پہلے بھی فلمی انداز میں ویڈیو بناتی رہی ہیں اور وہاں جا کر بھی انہوں نے نوجوانوں کو خود اپنی طرف متوجہ کیا۔ دوسرے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ اس خاتون نے جو بھی کیا لیکن اس سے کسی کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ وہ اس خاتون کو ہراساں کرے اور وہ سارا معاملہ کرے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ ہمارے نزدیک مینار پاکستان پر ایک خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے ہمارے معاشرے کی بنیادی کمزوری کو پوری طرح نمایاں کیا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کا اصل المیہ تربیت کا فقدان ہے۔ اس تربیت اور اصلاح کی ضرورت کئی پہلوؤں سے ہے جو اس واقعے سے سامنے آتے ہیں۔ پہلی چیز جس کی اصلاح کی ضرورت خود فیس بک پر ذہن سازی کرنے والے لوگوں کو ہے وہ یہ کہ ہر سنی سنائی بات یا نامکمل اطلاعات کی بنیاد پر پوری قوم اور سماج کے بارے میں مجموعی آراء قائم کر لینا، قوم کے مستقبل سے مایوس ہو جانا، اصلاح کی امید چھوڑ کر دل برداشتہ ہو جانا درست رویہ نہیں۔ جو کچھ اس خاتون کے ساتھ ہوا وہ ہر پہلو سے قابل مذمت ہے، اس کی کوئی توجیہ قابل قبول نہیں اور مجرموں کو یقیناً سزا ملنی چاہیے۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہوا کہ پارک میں گھومنے آنے والی ایک لڑکی پر اچانک 400 مرد ٹوٹ پڑے۔ اس لیے ان تمام لوگوں کی خدمت میں جو قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں عرض ہے کہ وہ قوم کے مستقبل سے مایوس ہونے سے پہلے کسی معاملے کے تمام پہلوؤں کے سامنے آنے کا انتظار ضرور کر لیا کریں۔ دوسری چیز جس پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلا چکے ہیں وہ یہ ہے کہ مردوں کو بار بار یہ بات یاد دلانا ضروری ہے کہ عورت مزہ لینے کی چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح ہماری محرم اور رشتہ دار خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اسی طرح ہر دوسری خاتون بھی قابل احترام ہے۔ کسی خاتون نے نامناسب کپڑے پہن رکھے ہوں یا اس کا رویہ قابل اعتراض ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں بری چیزوں سے پھیر لیں اور نفسانی جذبات پر قابو رکھیں۔ دوسرا کیا کرتا ہے یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اس کا کوئی رویہ قیامت کے دن ہمارے لیے عذر نہیں بنے گا۔ ہمیں ہمارے اپنے رویے کا خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اپنی بہنوں بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو آداب اللہ نے مردوں کو سکھائے ہیں ان سے زیادہ ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ انہیں اپنی نکاحوں اور لباس میں حیا کے ساتھ اپنی نسوانیت اور زینتوں کی نمائش سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بہرحال معاشرے کے حقائق سے بھی ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی مردوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ یہ چیز ان کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ایک آخری چیز جس کی تربیت خاص طور پر خواتین کو دینا ضروری ہے وہ یہ کہ ہجوم کی نفسیات عام نفسیات سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سماجیات کے علم میں یہ بات باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے
کہ ہجوم کا رویہ فرد کے رویے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہجوم کی نفسیات ہی جان کی نفسیات ہوتی ہے جو اخلاقیات اور قانون دونوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ دنیا بھر میں فسادات کے موقع پر ظلم، تشدد، لوٹ مار اور آبرو ریزی کے بہیمانہ واقعات پیش آتے ہیں اور اسی ہجوم کی نفسیات یا موب سائیکالوجی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو ہمیشہ ہجوم والی جگہ سے دور رہنا چاہیے، چاہے کتنے ہی نیک لوگوں کا معاشرہ کیوں نہ ہو۔ سعودی عرب میں حرم پاک میں طواف کے دوران اور رمی جمار یعنی شیطان کو پتھر مارتے ہوئے جو کچھ لوگوں کو اس طالب علم نے کرتے دیکھا ہے، وہ بیان کیا جائے تو ایک داستان وجود میں آ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہجوم کسی وقت بھی بے قابو ہو سکتا ہے اور ہجوم میں ہمیشہ انفرادی طور پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کے مال اور آبرو کے درپے ہوتے ہیں۔ مردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور خواتین کو زیادہ توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔